الشیطان الرجیم۔ ٹھیک ہے، تو قلم ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اپنا جائزہ لیں کہ ہم اس نعمت سے کس طرح سے فائدہ پہنچا رہے ہیں دین کو اور اپنی ذات کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھتے کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، بے شک انسان کیا ہے، بڑا ہی سرکش ہے۔ اور سرکشی کے اندر کیا آتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح فائدہ نہ اٹھائے وہ کیا سمجھتا ہے کہ یہ نعمتیں اس کی اپنی قابلیت کا نتیجہ ہیں، اور ان نعمتوں کو وہ صرف اپنی ذات پر نکالنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اسے استعمال نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اب میں نے قلم کی نعمت کی بات کی ہے، تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگ قلم سے بڑے بڑے اچھے اچھے آرٹیکل لکھ رہے ہیں جس میں انسان کی زندگی کا مقصد بتایا گیا ہے، تو وہی قلم کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس نعمت کو صرف اپنی ذات کے لیے یوز کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے صرف دنیا کما رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جس کا دین سے کوئی سروکار نہیں ہو، بس صرف پیسہ مل رہا ہو اور صرف دنیا کے چند روپے حاصل ہو رہے ہیں اور اس سے زیادہ کوئی مقصد نہ ہو۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ وہ خود کو دیکھتا ہے بے نیاز، ان الی ربک الرجعی، بے شک طرف آپ کے رب کے آپ کو پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، آیت نمبر 8 کے اندر ہماری زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں واپسی اللہ ہی کی طرف جانا ہے، مطلب دنیا میں چل پھر کے کہاں جائیں گے، آخر موت ہے، یعنی کہ کتنی زندگی گزار لیں گے۔ ایک ایوریج ایج اگر ہماری 70 سال ہے یا 80 ایئرز ہے یا 90 ہے، چلے 100 ہے، لیکن اس کے بعد کیا کرنا، اللہ ہی کے پاس جانا ہے نا۔ تو جب اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اللہ کے پاس جانے کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی یوٹیوب میں کلپ آتی ہیں نا، الحمدللہ 1 منٹ کی بھی ہوتی ہے، تو اس میں بہت کچھ انسان لرن کرتا ہے۔ تو اتفاق سے کل میں یوٹیوب میں بہت ساری ریلز وغیرہ آتی رہتی ہیں نا، اور ہم اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے تو کوشش کر کے ذرا کام کی چیزیں سن لیا کریں، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کل ایک چیز سنی، اس میں وہ یہی بتا رہے تھے، ابو سعد نامی ایک بہت اچھے اسکالر ہیں، یوٹیوب کلب کے ہیں، وہ بہت زبردست ان کا چھوٹا سا بیان ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے اللہ کی طرف واپس جانا ہے نا، اس کے اوپر مجھے یاد آئی ہے یہ والی بات، اور کل سے یاد آ رہی ہے مجھے بات۔ بولا کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، تو اس کو کرنے سے پہلے یہ سوچا کریں کہ اس کو کرنے کے بعد میری آخرت تو خراب نہیں ہو جائے گی۔ تو ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر کوکنگ کرتے ہیں، چلیں یہ تو ظاہر سی بات انسان کی ضروریات ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم موبائل اٹھاتے ہیں اور اللہ معاف کرے ہم غلط چیزیں دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ چیزیں کرنے سے میری آخرت تو خراب نہیں ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کسی کی بات بری لگی اور ہم اس سے بدلہ لے رہے ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس پر ظلم کی حد کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ اس کی وجہ سے میری آخرت تو نہیں خراب ہو جائے گی۔ تو بار بار اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ کیا چیز ایسی ہے جس کو کرنے کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو جائے گی، تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو روکیں۔ اسی طرح نماز کا ٹائم ہے اور اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اپنی سستی کی وجہ سے کہیں باہر نکلے ہوئے تو ہم ڈیلے کر رہے ہیں یا قضا کر رہے ہیں، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ایک چھوٹی سی ریل تھی، لیکن الحمدللہ ہمیں وقتی طور پر ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کہاں دیکھنے سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے کان جو چیز سنتے ہیں نا، اس کا افیکٹ ہماری ذات پر پڑتا ہے اور ہمیں انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ بات یاد رہ جاتی ہے اور ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ میں نے سنی تھی تو بس ایک معمولی سی بات تھی، اس کے بعد میں ادھر ادھر بھی دیکھ کر کھڑی ہوئی، تو اچانک میں کچھ کر رہی تھی تو مجھے وہی ان کے الفاظ یاد آ رہے تھے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو کہ آخرت تو خراب نہیں ہو جائے گی، اور اتنی یاد رہی بات کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس موبائل ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں اور گھنٹوں نکال دیتے ہیں ریلز دیکھنے میں اپنا ٹائم ضائع کر کے۔ کل بھی ایک اور چیز دیکھ رہی تھی، اس میں اتفاق سے اپنے آپ سے خود بھی پریشان تھی کہ اپنا ٹائم کیوں اتنا کل کر رہی ہوں، میں ادھر ادھر ضائع کر رہی ہوں۔ تو اتفاق سے ہی اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں نا، محمد علی نام ایک اسکالر ہے، انہوں نے یہ بولا کہ ٹائم ویسٹنگ جو ہے نا، موت سے بھی زیادہ ورس ہے، کیونکہ موت آپ کو دنیا سے سیپریٹ کر دیتی ہے، لیکن ٹائم ویسٹنگ آپ کو آپ کے رب سے سیپریٹ کر دیتی ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنا ٹائم لغویات میں لگاتا ہے نا، فضول چیزوں میں لگواتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر موبائل اٹھایا اور ڈرامے دیکھنے لگ گئے یا کوئی بھی غلط چیز دیکھی نا، تو اثر کا ٹائم ہوگا، اللہ معاف کرے آپ نماز کو ڈیلے کریں گے، اور پھر اتنا ڈیلے کر دیں گے کہ مغرب کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور آپ جب کھڑے ہوں گے تو آپ کا دماغ میں نا صرف ڈرامہ گھوم رہا ہوگا، یا کوئی بھی بیہودہ چیز جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوگی اور آپ اپنی نماز کا مزہ نہیں لے سکیں گے۔ اس کی جگہ ایک ہوتی ہے نماز کے اذان ہوئی اور آپ وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سلام پھیر کے سکون سے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور تھوڑا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ سے دعا کر کے کھڑے ہوتے ہیں، بتائیں دونوں کیفیتوں میں فرق ہے؟ تو مجھے بہت اچھی لگی ان کی یہ بات کہ ٹائم ویسٹنگ انسان کو جو ہے نا موت سے بھی بدتر ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ چیک کریں کہ میں موبائل اٹھاتی ہوں تو کوشش کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر وقت آپ دین کی باتیں سنیں اور بالکل ہی دیوانے ہو جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن کوشش کریں 1 گھنٹہ موبائل یوز کر رہے ہیں نا، کچھ بھی کر رہے ہیں، دوستوں سے فون پر بات کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ وقت اللہ کے لیے بھی رکھیں۔
گھڑی دیکھ کر صرف 5 منٹ کی کوئی ایسی کام کی ویڈیو سنیں کہ آپ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ کی فجر کے ٹائم پر آنکھ کھلے گی اور آپ کا خود دل چاہے گا کہ آپ اللہ کے آگے نماز پڑھیں. کیونکہ ہم رات کو اللہ معاف کرے غلط غلط چیزیں دیکھ کر سو رہے ہوتے ہیں، پھر فجر پر ہم اٹھتے نہیں ہیں اور پھر لیزی باڈی کے ساتھ ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں. ہم یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ ہم کیا کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 8 پر ضرور غور و فکر کیجیے گا، اور بہت ہی موٹیویٹنگ آیت ہے اور بہت زبردست ریمائنڈر ہے. پتہ ہم سب کو ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے پاس مر کے واپس جانا ہے، بس اصل بات یہ ہے کہ ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارائیت ان کذب وتولی. یہ آیت نمبر جو کون سی ہے 9، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نماز پڑھنے سے روکتے تھے. حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا، تو آپ کو پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی جن کو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا کہ تاریخ میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، بکس کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے حرم میں، اور اللہ معاف کرے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپاکی پھینک کر چلے جاتے تھے. تو آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آیت نمبر 9 اور 10 اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، کون ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. بندہ کون ہے؟ آیت نمبر 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے. عبد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہم آج کے دور میں یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں لوگ کس طرح سے دوسروں کو نماز سے روکتے ہیں. اذان کا ٹائم ہے اور باتوں میں لگا دیتے ہیں، فون نہیں رکھ رہے ہوتے یا گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے. تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے تو نعوذ باللہ یہ ایک بہت بری حرکت ہے. بلکہ ہمیں اس کے اپوزٹ کیا کرنا چاہیے؟ نماز کا ٹائم ہے تو خود بھی نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی نماز کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہیے، ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا. کیونکہ ہماری سم ٹائمز کچھ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ بڑی نماز تم نے پڑھ لی اور تمہاری زندگی میں تو کوئی عمل نظر نہیں آتا. ایسی باتیں بھی لوگوں کو ہرٹ کرتی ہیں اور وہ نماز کا راستہ چھوڑ سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے اور لوگوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے. آیت نمبر 11 ارائیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ نے اگر ہو وہ ہدایت پر، او امر بالتقوی یا وہ حکم دیتا ہو تقوی کا. ارائیت ان کذب وتولی، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. اب یہ دو کیریکٹرز ہیں. ایک کیریکٹر کیا ہے؟ جو ہدایت پر ہے، اور دوسرا کیریکٹر وہ ہے جو گمراہ ہے. تو ہم دیکھ لیں کہ ہم کس راستے کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو فالو کر رہے ہیں یا جھٹلانے والے راستے پہ لگے ہوئے ہیں. آیت نمبر 14 بہت زبردست آیت. الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ انسان کو دیکھ رہا ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس ڈگر کی زندگی گزارا ہے، کون ٹائم پر نماز پڑھتا ہے، کون ڈیلے کر کے نمازیں پڑھتا ہے، اور کون اللہ اکبر کہہ کر شعور کی نماز پڑھتا ہے، اور کون اللہ اکبر کہہ کر ادھر ادھر کے خیالات کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے. تو یہ بہت زبردست ریمائنڈر ہے. الم یعلم بان اللہ یری، اللہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا سکتی ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری نمازوں کے اندر خوبصورتی آ جائے گی. کین وی بلیو، مطلب ہم یقین کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہو تو ہمیں فیلنگ آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو ہم سب اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ ٹپ لے سکتے ہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو آج کی نمازیں جب آپ پڑھیں نا تو یاد دلائیے گا اپنے آپ کو، اور پھر دیکھیے گا کیسے خوبصورت ہوتی ہے نماز. ٹھیک ہے. اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ان ساری چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہی ہماری زندگی بڑی زبردست ہو جاتی ہے. اور قرآن کا علم ضرور سیکھیں اور تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکالیں، کیونکہ یہ ہماری زندگی کو بڑا خوبصورت کر دیتا ہے. کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں البتہ اگر نہ وہ باز آیا، یعنی کہ ایک انسان جو دنیا میں گناہوں کے کام کر رہا ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ آخرت کا انجام بتا رہے ہیں. تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. بہت ہی خطرناک آیت ہے آیت نمبر 15 کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارے قیامت کے دن پیشانی کے بالوں سے گھسیٹوں گا. پیشانی کے بالوں کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ پیشانی جو ہے نا انسان کی شان کی نشانی ہوتی ہے. جب انسان میں کے پاس مال و دولت ہو یا ذرا دکھنے میں وہ اچھا لگتا ہو تو وہ اپنا چہرہ بڑا اکڑا کر چلتا ہے، قدم اکڑاتا ہے اور چہرے کو ذرا اونچا کر کے چلتا ہے. تو چہرہ ہماری شان ہوتی ہے نا. تو وہ انسان جو اپنی شان جھوٹی شان تو دنیا میں بنا لے، اللہ کی نافرمانی کر کے، بے حیائی کر کے، لوگوں پر ظلم کر کے، لیکن کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی پیشانی سے انسان کو گھسیٹیں گے. کین یو امیجن؟ پیشانی کے بال سے گھسیٹنا کتنی بڑی ذلت ہو سکتی ہے کسی کی.
اور پیشانی کو اگر پکڑ لیا جائے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری باڈی پر آپ نے ہولڈ کر لیا ہے کسی کے. پیشانی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کسی کو پکڑے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے بندے کو، سامنے والے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. تو امیجن حشر کے میدان میں ہم کھڑے ہیں، اللہ معاف کرے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ پیشانی کے بال سے گھسیٹ لے فرشتوں کے ذریعے سے، تو کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی بھی نعمت دی ہے، مال دیا ہے یا جسمانی صلاحیتیں دی ہیں، یا دکھنے میں ہم زیادہ اچھے لگتے ہیں، ہماری اولادیں ہیں اور ہمارے بیٹے ہیں اور ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں، تو اکڑ نہیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، کیونکہ اکڑ ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے کچھ. ناسیتن کاذبتن خاطئہ، پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، یعنی کہ اتنی نافرمانی اس نے کی ہے زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ اس پیشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹی ہے اور گناہ گار ہے. اور پھر آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہے ہیں، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، پس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو. دنیا میں انسان جب مالدار ہوتا ہے نا تو اس کے ارد گرد لوگ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور نوکر چاکر ہوتے ہیں، اور وہ سب کو حکم دے کے کام کروا رہا ہوتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اس کے بہت فالوورز ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں عذاب میں ڈالا جائے گا نا تو تم کیا کرو، اپنی مجلس کو بلاؤ، دیکھو تمہیں جواب دیتا ہے کوئی. یعنی کہ مرنے کے بعد جب انسان یہ سمجھے گا کہ آخرت میں بھی بہت اس کا نام ہوگا، تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، نہ مال جائے گا، نہ اولاد جائے گی، اور نہ شان و شوکت جائے گی. وہ خالی ہاتھ ہوگا. اور اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے کہ جاؤ بلاؤ اپنے مجلس والوں کو. سند و زبانیہ، پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ تم ایسا کرو، دنیا میں جو تمہارے مددگار تھے نا ان کو تم بلاؤ، اور ہم عنقریب بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو. کلا لا تطع، پس ہرگز آپ اطاعت نہ کیجیے اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے، یعنی کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی بات نہ مانیے، کیونکہ یہ لوگ اللہ معاف کرے اللہ کے نافرمان ہیں. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنی زبردست، میری فیوریٹ آیت اور آپ سب کی فیوریٹ آیت ہوگی، اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس آیت کے اندر سجدہ آتا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب. ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرے ہم سے بہت دور ہے اور بہت وقفہ ہے اللہ اور ہمارے بیچ میں، اور بہت دیر لگتی ہے اللہ تک پہنچنے میں. تو میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، آپ کا دل بے چین ہو رہا ہو، اچھل کود کر رہا ہو، عجیب سی گھبراہٹ ہو، تو آپ وضو کریں اور اپنی ناک جو ہے نا زمین پر رکھ دیں. کیونکہ میں نہیں کہہ رہی ہے، اگر میں کہتی تو شاید آپ کو یقین نہیں آتا، اور میں کون ہوتی ہوں کہنے والی ہوں، میری بات میں کیا تاثیر ہوگی. میں قرآن پیش کرتی ہوں آپ کے آگے اور کہتی ہوں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کریے اور قریب ہو جائیے. مطلب سجدہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جو انسان دنیا میں اپنی پیشانی اللہ کے آگے رکھ دے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ پیشانی اکڑتی تو نہیں ہوگی نا. لیکن ہمارا کیا حال ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن زندگی میں تکبر ہمارے ہے. لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی سے اگر تکبر نکالنا ہے نا، حقیقی معنوں میں سجدہ کریں. جب سجدہ کر رہے ہیں نا، ہم سجدے میں کہتے کیا ہے، کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو بہت ہی بلند ہے. تو جب آپ نے اللہ کو کہہ دیا کہ آپ بلند ہیں، تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہوا کہ میں چھوٹی ہوں. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، آپ کی شان بہت بلند ہے، اور ہم انسان تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہیں. تو جب ہماری یہ کیفیت ہوگی اور جب ہم سجدے سے سر اٹھائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے اللہ کو پا لیا ہے. تو دیکھیں دنیا میں جب ہم آئے ہیں نا تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کا احساس کریں اور اللہ کو پا لیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی نے اللہ کو نہیں پایا تو اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے آنے کا مقصد ہی پورا نہیں کیا. تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے اپنا آپ ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہمارے اندر ڈال دیا ہے. لیکن اب جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دو طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، روٹین وائز روزے نماز اور قرآن پڑھتا ہے، اور ایک شعور کی حد تک اللہ کو پہچان لیتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، ایک ایک آیت کو سمجھتا ہے، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے اوپر پڑنے والی نعمتوں پر اللہ کا تذکرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں محسوس کرنی، اور اللہ کی بے پناہ نعمت ہماری زندگی میں موجود ہے. ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی بھی ہے. ہمارا کھانا پینا ہے، ہماری باڈی ہے، ہماری باڈی میں چلنے والے فنکشنز ہیں، ہاتھ پاؤں کا ہلنا ہے، بولنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، ہمارے بال ہیں، ہمارے ناخن ہیں، ہمارا بلڈ سرکولیشن ہے، ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، سیلز ڈائی ہو رہے ہیں اور پھر واپس الائیو ہو رہے ہیں، اور ایک کشمکش سی لگی ہوئی ہے اور ایک آٹومیٹک سسٹم لگا ہوا ہے کہ ہم کھا رہے ہیں تو ہماری جو نلکی ہے اس سے کھانا بالکل صحیح سے ہم اتار پا رہے ہیں اور پھر اس کو ڈائجسٹ کر کے نکال پا رہے ہیں. تو یہ سارے سسٹم اللہ کے سوا کون دے سکتا ہے ہمیں؟
تو بتائیں ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کی نعمتوں میں غرق ہیں ہم، مطلب اتنی نعمتیں ہیں کہ وی کانٹ ایون سے، مطلب شکر بھی نہیں ادا کر سکتے. ساری زندگی بھی سجدے میں سر رکھ دیں تو بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو کہاں یہ کہ ہم تھوڑی سی اپنی نمازوں کو شعور والا بنائیں. امیجن کریں اللہ اکبر کہہ کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو ہماری نمازیں خود ٹھیک ہو جائیں گی. ہم اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں. نمازیں اچھی ہوں گی، وہ پاور ہماری نمازوں کے اندر ہونی چاہیے جو ہمیں گناہوں سے روک دے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے نہیں روک رہے، تو ہماری نمازوں کے اندر وہ پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی نمازوں سے اپنے آپ کو چارج نہیں کر پا رہے. دیکھیں موبائل کو چارج کرتے ہیں نا، پھر وہ چلتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو چارج نہیں کرتے اپنی نمازوں سے. نماز سے پہلے بھی ہمارا دل مردہ ہے اور نماز کے بعد بھی مردہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ایک جو بیج ڈالتے ہیں نا زمین پر، اور ایک جو ٹری ہے، پودا ہے، اس کو اگر پانی نہ دیا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے، جیسے ہی پانی پڑتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. تو ہم بھی ایک کشمکش سی زندگی گزارے، دنیا میں اتنے فتنے ہیں، تھوڑا اپسیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن نماز میں جب اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو واپس فریش ہو جاتے ہیں. جس طرح سے فلاور گلو کرنے لگتا ہے نا پانی کے بعد، ہم بھی گرو کرنے لگے. اور ہم مایوس نہ ہوں، ہم ایک امید والی زندگی گزارے، ایک اللہ سے تعلق والی زندگی گزاریں. ٹھیک ہے، تو میں نے جب یہ والی بات سنی تھی کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور لغویات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں نے اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا تھا کہ آج مجھے ذکر کی زندگی گزارنی ہے. لائک مجھے بار بار ذکر کرنا ہے اللہ کا. تو صبح اسکول کے ٹائم پر ہی مجھے کچن میں یاد آیا کہ ذکر کرنا ہے. اسی طرح ابھی میں اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی کلاس سے پہلے. تو اللہ معاف کرے وہ ٹائم ہمارا کیا ہوتا ہے. آپ بھی سب اپنا جائزہ لیں اور مجھے بتائیے گا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم کیا کرتے ہیں. بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بھی کچن کا کام کر رہے ہوتے تو ہماری زبانیں بند ہوتی ہیں، لائک ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے اللہ کا. تو میں صرف اور صرف ٹپ اس لیے دے رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں ابھی سلا رہی تھی نا عبد الباری کو، میں لیٹی، تو پھر میں نے موبائل، ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں بار بار، بچہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، ہم بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، تو بار بار میرے موبائل کی طرف دھیان جاتا ہے. لیکن پھر میں نے کہا نہیں، ابھی مجھے موبائل نہیں دیکھنا، اور میں نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. باقاعدہ 100 ٹائمز پڑھا، گن کے پڑھا. اور پھر میں نے سوچا کہ یہی ٹائم میں موبائل کی ریلز دیکھ دیکھ کے کب تک ضائع کرتی. تو الحمدللہ 100 ٹائمز پڑھا. اور اس کو 100 ٹائمز پڑھنے کی فضیلت میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص 100 ٹائمز یہ پڑھے گا اس کے لیے غلام آزاد کرنے سے بھی بہتر ہے. کچھ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. اور ایک الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ جس شخص کے نامۂ اعمال میں 100 دفعہ یہ والا کلمہ ہوا نا، اس سے بہتر عمل کوئی اللہ کے پاس نہیں لایا. تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم زندگی میں آج کے دن میں اور روز کوئی اچھا عمل اللہ کی حضور پیش کریں، تو 100 دفعہ آپ یہ کلمہ پڑھ لیا کریں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، تو یہ عرفات کے دن کی دعا میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ عرفات کے دن کی دعا ہے، اور میں گروپ میں یہ دعا سینڈ کر دوں گی اور آپ کو یاد دلاؤں گی کہ روز اس کو 100 ٹائمز پڑھیں، کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں. اسی طرح کسی اور موقع پہ آپ 100 دفعہ استغفار کر لیں، کسی اور موقع پر آپ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں. باہر بیٹھے میں کوئی آنے والا ہے نہیں آ رہا تو بار بار اس کو فون کریں اور خود بھی ڈسٹرب ہو، اس کی جگہ آپ کیا کریں 100 دفعہ تسبیح اٹھائیں اور درود شریف پڑھ لیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتی ہیں، لہٰذا اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور لغویات سے بچیں. ٹھیک ہے، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، ہدے بھی اپنا مائک ذرا بند کر دو. کیا ہو رہا ہے؟ ریکارڈنگ نہیں ہوئی شاید. آج کی کلاس کی ریکارڈنگ ہی نہیں ہوئی میری. چلیں یہ صورت آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی. سب اپنے مائک چیک کر لیجئے، مائک کھلے تو نہیں. اور ایک اور صورت میں کور اپ کرتی ہوں، 15 منٹس میں انشاءاللہ ہو جائے گی. مائک پلیز چیک کر لیں، کسی کا مائک کھلا ہے تو وہ بند کر دیں. صحیح ہے، الحمدللہ سب کے مائک بند ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ نے سورہ الگ سے بہت سارے لیسنز لیے ہوں گے، اور مجھے کلاس کے اینڈ میں آپ لوگوں کے کمنٹس چاہیے. جو لوگ بول نہیں پاتے وہ واٹس ایپ پر لکھ کر سینڈ کر دیا کریں، یا اسکائپ پر ہی لکھ دیں، پھر میں ڈسکس کر لوں گی. ٹھیک ہے، سورہ الگ سے بہت کچھ سیکھنا ہے. اس کے ہم آتے ہیں بہت ہی خوبصورت سورت کی طرف، اور وہ ہے سورۃ القدر. مجھے 1 منٹ دیجیے گا کیونکہ میری آواز ریکارڈ نہیں ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. پچھلی چیزیں 2 4 ڈیلیٹ کر رہی ہوں تاکہ میری آواز ریکارڈ ہو جائے. مجھے تو ریکارڈنگ سینڈ کرنا پھر بہت ضروری ہوتی ہے نا. جو لوگ نہیں آ پاتے وہ ماشاءاللہ ریکارڈنگ مانگتے ہیں اور پھر سنتے بھی ہیں الحمدللہ شوق سے. تو بہت ضروری ہے ریکارڈ کرنا میرے لیے. نہیں ہو رہا، چلیں اب خیر اللہ کرے، انشاءاللہ پھر بعد میں کر لوں گی میں ریکارڈنگ.
ہم آتے ہیں سورہ الگ سورۃ القدر کی طرف. اور سورۃ القدر الحمدللہ آپ سب نے رمضان میں شب قدر کی برکت سے یہ سورت آپ نے سن رکھی ہوگی اور آپ لوگوں کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا، لیکن اصل مسئلہ مزہ اس وقت آتا ہے جب آپ ایک ورڈ دیکھیں اور اس آیت کو انجوائے کریں اور سمجھیں، تو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس صورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے سمجھا دے جس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے لیے چاہتے ہیں. تو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے صورت کو کور اپ کرتے ہیں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے اسے کسے؟ قرآن کو لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے، کیونکہ قرآن کے بارے میں قرآن کے اندر خود ہی دلیل آتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب ہم سے کوئی کہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو دلیل ہے سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور لیلۃ القدر بھی پھر کب آتی ہے؟ رمضان کی راتوں میں سے ایک تاک رات ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ پوچھے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے. اور آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے نا، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم یہ سن رکھا ہے ہم نے کہ بہت فضیلت والی رات ہے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اجر مل رہا ہے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ جو ایک رات ہے نا، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنے مہینوں سے بہتر؟ 1000 مہینے. اور 1000 مہینے کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا، تو وہ تقریباً ایک انسان کی 80 سال کی عمر بنتی ہے، تقریباً 80 پلس عمر بنتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہم تو اپنی زندگی میں اتنے سال شاید جئیں یا نہ جئیں، یہ نہیں پتہ 80 سال جئیں گے کہ نہیں جئیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ ہماری زندگی میں کتنے سال کے ہو گئے ہم؟ 30 پلس ہیں، یا جو بھی ہیں ہم 40 پلس. تو ہماری زندگیوں میں 40 دفعہ رمضان آ چکی ہے. ٹھیک ہے. اور 40 دفعہ یہ راتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک سال میں ایک ایسی رات آتی ہے جس کی عبادت ہماری زندگی پر بھاری ہے. 80 سال کی عمر کی عبادت کا ہمارے لیے اجر و ثواب ہے. تو آپ سوچیں کہ یہ رات ہمارے پاس آتی ہے، اور الحمدللہ ہم رمضان میں کوشش تو کرتے ہیں کہ اس رات سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں. تو آج آپ نے بالکل آیت کے حساب سے دیکھ لیا کہ اس کی عبادت کتنی زبردست ہے اور کتنی بڑی فضیلت رکھتی ہے ہمارے لیے. یعنی کہ ایک ہی رات میں انسان کو عبادت کرنے کا ایسے ثواب مل جاتا ہے گویا اس نے 80 سے اوپر سال عبادت کی ہے. آپ 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کر کے دیکھیں تو آپ کے پاس صحیح ایوریج آنسر آ جائے گا کہ ایکچوئل کتنی عمر ہوتی ہے اس کے اندر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اترتے ہیں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اس رات میں بإذن ربہم من کل امر، اپنے رب کے اذن سے ہر کام کے لیے. تو اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی معمولی رات نہیں ہے. اس میں فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، اور روح یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو سوچے کیا رات ہوتی ہوگی. اور اللہ کے حکم سے سارے کام لے کر اترتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہوگا. یہ سارے ایک سال کی پلاننگ لے کر اترتے ہیں اور زمین پر نافذ کر دیتے ہیں. اگر کسی کی موت ہے تو وہ بھی نافذ کر دیتے ہیں، کسی کو اولاد ملنی ہے تو وہ بھی نافذ کر دیتے ہیں، کسی کو مال ملنا ہے وہ بھی نافذ کر دیتے ہیں. یعنی کہ تقدیر کے سارے فیصلے زمین پر اتار دیے جاتے ہیں. اگلے سال کیا کیا ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس میں اتار دیتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر. سلامتی ہے وہ یہاں تک کہ طلوع ہو جائے فجر. یعنی کہ اس رات میں سراسر سلامتی ہو رہی ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. ٹھیک ہے. تو یہ صورت بہت ہی چھوٹی تھی. اس صورت کے اندر الحمدللہ کوئی ہمیں سنی بھی ہے اور ہم رمضان میں اس صورت کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، تو زیادہ ڈیٹیل کی باتیں نہیں تھیں. لہٰذا بس ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کی شب قدروں کی حفاظت کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ شب قدر دیکھنا نصیب فرمائے. میں ایک چھوٹی سی صورت اور کور اپ کر لیتی ہوں کیونکہ اماں پارے کی صورتیں بہت ہی مختصر ہیں. تو آگے ایک اور صورت دیکھ لیتے ہیں، اسی طرح شارٹ لے کر چلیں گے اسے ہم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. نہیں تھے وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے باز آنے والے یہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس واضح دلیل. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھتا ہے صحیفے پاکیزہ. فیہا کتب قیمہ. اس میں تحریریں ہیں درست. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. اور نہیں تفرقہ کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب مگر اس کے بعد آ گئی ان کے پاس کھلی دلیلیں.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور نہیں وہ حکم دیے گئے مگر یہ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، اور وہ قائم کریں نماز اور وہ ادا کریں زکوٰۃ، اور یہ ہے درست دین۔ ان ساری آیاتوں میں بہت ہی مختصر سا میسج یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں، مشرکین ہیں، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آتے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے، اور وہ پچھلی کتابوں میں یہ بات پڑھتے تھے، جیسے کہ تورات اور انجیل میں آپ کو پتہ ہوگا یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آئیں گے اور جن پر دین کی تکمیل ہوگی، اور ان کے پاس ایک کتاب ہوگی، اور ان پر خاتم النبیین ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جو تورات اور انجیل کے ماننے والے تھے، یعنی کہ عیسائی اور یہودی، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمہیں اس پیغمبر پر ایمان لانا ہوگا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کو نہیں مانا، اور اپنی کتابوں میں بھی تحریفات کر لیں، اور اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک کر دیا، اور اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یعنی کہ وہ انتظار تو بہت کرتے تھے کہ کوئی نبی آئے گا اور ہم اس کی تعلیمات پر ایمان لائیں گے، لیکن کیا کیا انہوں نے، جب نبی آ گیا تو انہوں نے ایمان نہیں لائے، دلیل آنے کے بعد مانا نہیں، بس ویسے ہی انتظار کرتے تھے، حالانکہ ان کو تو صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پچھلے انبیاء کی تعلیمات میں کامن باتیں یہی تھیں کہ اللہ کی خالص ہو کر عبادت کرو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یہ ہے درست دین۔ لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ مان لیں گے تو ان کی بڑائی چلی جائے گی، تو بہرحال انہوں نے دین پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اپنی کتابوں میں بھی تحریفات کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں، دو کیریکٹرز آئیں گے آیت نمبر 6 اور 7 کے اندر، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کون سا کیریکٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، آگ میں ہوں گے، جہنم کی ہمیشہ رہنے والے اس میں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں، ٹھیک ہے، بدترین مخلوق ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، ایمان نہیں لائے۔ بس اس وقت تک ایمان کو مانا جب تک ان کا دنیا کا فائدہ تھا، جیسے ان کو فیل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر ہم نے مان لیا تو ہماری ساری شان و شوکت چلی جائے گی اور ہماری دنیا کم ہو جائے گی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی لیے وہ یہودی اور عیسائی اپنے آپ کو خود نسبت دے کر بنا دیا انہوں نے، حالانکہ اس دین کی کوئی حقیقت اللہ نے نہیں اتاری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا نا کہ میرے بندوں کو تم کیا کرو، خدا بنا لو۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں۔ عیسائی کیا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ سمجھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہودی کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اور وہ اس کی جگہ اپنے معبود خود انہوں نے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ ہر طرح کے مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ مشرکین ہیں وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس زمانے میں سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آیت نمبر 7 کہتی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ ایمان کیا لائیں، قرآن پر ایمان لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، قرآن پر ایمان لائیں، اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے گزاریں، تو ایسے لوگ کیا ہے، بہترین مخلوق ہیں۔ پیچھے کی آیت میں کہا گیا بدترین مخلوق، اور اس آیت کے اندر کہا گیا بہترین مخلوق، ٹھیک ہے۔ اور آخری ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، بدلہ ان کا پاس ہے ان کے رب کے باغات ہمیشگی کے بہتی ہیں، ان کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان میں ہمیشہ راضی ہو گیا ان سے اللہ، اور وہ راضی ہو گئے اس سے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ آیت نمبر جو آخری صورت کی آیت ہے، آیت نمبر 8، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جزا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی پیاری جنتیں دیں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، اور ہم ہمیشہ اسی کے اندر رہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، اللہ کی ذات پر ایمان لانا ہوگا، اور اپنے عمل کو خوبصورت بنانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں جب ہم انجوائے کر رہے ہوں گے تو یہ میسج دیں گے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا۔ اور اللہ کس سے راضی ہوگا، جو اللہ سے راضی ہے۔ ہم اللہ سے راضی نہ اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پوچھیں آپ اللہ سے راضی ہیں؟ ہم اللہ سے راضی ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان دا اینڈ یہ کہہ رہے ہیں یہ اس شخص کو ملے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے۔ تو آئیے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے؟ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہے، یہ پوچھنا تھا مجھے۔
اور جب ہم اللہ سے راضی ہیں تو اس کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ سے ناراضگی کیا ہوتی ہے؟ اپنی لائف پر سیٹسفائیڈ نہ ہونا، جو نعمتیں نہیں ملیں بس یہ سمجھنا کہ کیوں اللہ نے مجھے نہیں دی، باقیوں کے پاس تو ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے اللہ کی ناراضگی ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو جو نعمتیں فی الحال وقتی طور پر روک کر رکھی ہیں تو آپ کی بہتری اسی میں ہے۔ بس دعا کیجیے اور امید اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگیے، مایوس نہ ہوں اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں۔ اور جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعمتیں دیں گے جس پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا دل اللہ سے راضی ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے، اپنی لائف پر خوش ہو جائیں۔ اگر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہے لائف میں، ہوتے ہیں سب کی زندگی میں، اب آپ کہیں گے کہ خدا نخواستہ ہم بیمار ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں ہم راضی ہو جائیں، کیسے راضی ہو جائیں؟ مانا اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے، کوئی یقین مانے کوئی اللہ